اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الم تر الى الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے ان لوگوں کے بارے میں غور نہیں کیا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لائے ہیں جو تم پر نازل ہوا ہے، اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل ہوا تھا، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملے کا فیصلہ طاغوت سے کرائیں، حالانکہ ان کو تو اس کا کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے گمراہی میں دور لے جائے۔ حاشیہ نمبر 112۔ ایمان والوں کو اطاعت کی تاکید کرنے کے بعد اب منافقوں کے طرز عمل کا جائزہ پیش کیا جا رہا ہے، جو دین اسلام کو غالب ہوتے دیکھ کر بظاہر ایمان کا اقرار تو کر چکے تھے، لیکن خلوص دل سے اس کو قبول نہ کیا تھا۔ ان کا یہودیوں سے راہ و ربط بھی تھا اور اسلام کے خلاف سازشوں میں بھی سرگرم رہتے تھے۔ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں ان کے کردار اور اس طرز عمل کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ حاشیہ نمبر 113۔ ایمان لانے کے بعد تو اپنے تمام معاملات کے فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرانے چاہیے تھے، لیکن منافق اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر اسی بات کو ترجیح دیتے تھے کہ اپنا فیصلہ یہودی علماء کعب بن اشرف وغیرہ سے ہی کرائیں، اس امید پر کہ وہ ذاتی تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ ان کے حق میں ہی کر دیں گے۔ البتہ اگر انہیں کسی معاملہ میں یقین ہوتا کہ فیصلہ انہی کے حق میں ہوگا تو بڑی خوشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرانے آ جاتے۔ ایمان والے تو بہرحال اللہ اور رسول کے فیصلے ہی کو برضا و رغبت قبول کرتے ہیں، خواہ ان کے مفادات پر چوٹ ہی کیوں نہ پڑے۔ اس عنوان سے اہل ایمان اور منافقوں کے طرز عمل کا تقابلی جائزہ بڑے مؤثر انداز میں سورہ نور کی آیات نمبر 47 تا 51 میں پیش کیا گیا ہے۔ حاشیہ نمبر 114۔ ایمان باللہ کا لازمی تقاضا ہے کہ طاغوت کا کھل کر کفر کیا جائے اور اس سے مکمل اجتناب ہو، بحوالہ سورہ بقرہ آیت نمبر 256 اور سورہ زمر آیت نمبر 17۔ نہ ان کے لیے دل میں ذرا بھی محبت ہو اور نہ کسی قسم کا احترام، بلکہ اس سے بیزاری اور نفرت ہو۔ ایسے کھرے اور یکسو ایمان کے ساتھ طاغوت کی طرف رخ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے یہاں ایسے ہی ایمان کا اعتبار ہے، اور اس ایمان کے ساتھ تھوڑے عمل کا بھی بڑا اجر ہے۔ اس کے برعکس اللہ پر ایمان کے قرار کے ساتھ طاغوت سے محبت، تعلق کی خاطر اس کا احترام اور اس سے راہ و ربط کھلی منافقت ہے جو ایمان کے منافی ہے۔ سورہ بقرہ حاشیہ نمبر 285 میں طاغوت کی تفصیلی وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ امت کی گمراہی میں معاشرے کے سب سے زیادہ با اثر افراد احبار و رہبان کا کردار بہت ہی مؤثر ہوتا ہے۔ اب اس کلمہ کو امت کے ایمان و عقائد اور اعمال کا ان کے اکابرین کی کتابوں کے حوالے سے جائزہ لیں تو معلوم ہوگا ان کو مسلکی گروہوں یا فرقوں میں تقسیم کر کے قبر پرستی کے شرک میں مبتلا کر دینے میں بھی انہی کا کردار کار فرما رہا ہے۔ انہوں نے ہی اپنی دنیا بنانے کے لیے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے اور امت کو اللہ کے قہر و غضب کا شکار کر کے ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیا ہے۔ والعیاذ باللہ۔ آج بھی ہمارے لیے یہ آیات چشم کشا اور نافذ العمل ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فیصلہ کرانے اس کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے اور اس کے رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھو گے کہ تمہارے پاس آنے سے گریزاں رہتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 115۔ اب اسی تسلسل میں منافقوں کا طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے، جب ان پر زور دیا جاتا ہے کہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنے معاملے کو اللہ کی عدالت میں لاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی روشنی میں اللہ کے حکم کے مطابق ہی تمہارے مقدمے کا فیصلہ کریں گے، تو یہ یہاں آنے سے گریز کرتے ہیں کہ کہیں فیصلہ ان کے مفادات کے خلاف نہ ہو۔ ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ یہودی عالم سے ہی فیصلہ کرا کے اپنے مفادات کا تحفظ کریں، جیسے کہ اوپر وضاحت کی گئی۔
سورہ نور میں بڑے ہی دلنشین انداز میں مومنوں اور منافقوں کے طرز عمل کا تقابلی جائزہ پیش کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ منافق اللہ اور رسول پر ایمان کا اقرار کر کے اطاعت کا عہد کرتے ہیں، پھر ایک فریق روگردانی کرتا ہے، معاملات کے فیصلہ کے لیے جب بلائے جاتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں، البتہ فیصلہ اگر ان کے حق میں ہوتا نظر آئے تو فرما بردار بن کر آ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس مومنوں کا طرز عمل تو یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں ان کے معاملے پر فیصلے کے لیے اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ سمعنا و اطعنا کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا، تو فرمایا کہ یہی فلاح یاب ہونے والے ہیں۔ بحوالہ سورہ نور آیات 47 تا 51۔ فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے کرتوت کے سبب ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، پھر تو تمہارے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی اور باہمی موافقت کا ہی تھا۔ حاشیہ نمبر 116۔ پھر جب اپنی غلط روش کی وجہ سے یہ منافق کسی نازک اور پریشان صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں یا ان کی منافقانہ روش پر ان کی گرفت کی جاتی ہے تو معاشرے میں رسوائی سے بچنے اور اپنی ظاہراً دینداری کا بھرم قائم رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور عذر خواہی کرتے ہیں کہ ہم تو حالات کو درست رکھنے، فریقین کو تصادم سے بچانے اور ان میں توافق پیدا کرنے کی ہی کوشش کر رہے تھے۔ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ کو خوب معلوم ہے، تم ان سے اعراض کرو، انہیں نصیحت کرو اور ان سے دل میں اترنے والے انداز میں بات کرو۔ حاشیہ نمبر 117۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی جامع اور مؤثر پیرائی میں منافقوں کے کردار کی تصویر پیش کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو آگاہ کیا ہے کہ یہ منافق نفسیاتی پیچیدگی میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی سازشی سوچ اور دلوں کے حال کا بخوبی علم ہے اور ان کو اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ آپ ان کے رویہ سے ذرا بھی کبیدہ خاطر نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ ان کی حرکتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے ان کو نصیحت کرتے رہیں اور بات اسی انداز میں کریں جو دل میں اثر کرے۔ ممکن ہے کہ کوئی اثر قبول کر لے، ورنہ ایمان والوں کو تو یہ نصیحت ضرور مفید ثابت ہوگی۔ بین السطور یہ پہلو بھی نمایاں ہو گیا کہ عفو درگزر پر جو زور دیا گیا ہے تو یہ دشمنان اسلام کی ریشہ دوانیوں کو ناکام بنانے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا تو اسی لیے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ تمہارے پاس آتے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے، اور رسول بھی ان کے لیے اللہ سے مغفرت چاہتا تو یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔ حاشیہ نمبر 118۔ اسلام دراصل اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے، اور انبیاء اور رسول علیہ السلام اسی لیے بھیجے گئے ہیں کہ ان کے ماننے والے اللہ اور رسول کی پوری طرح اطاعت کریں۔ یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ اللہ کے نبی کی ہر بات اور عمل منشاء الہی کے عین مطابق ہوتا ہے، لہذا دین اسلام میں پوری طرح داخل ہونے کے یہی معنی ہے کہ رسول کی اطاعت مترک کی جائے اور صرف زبانی قرار کو کافی نہ سمجھے جائے۔ زندگی کا ہر گوشہ اتباع سنت نبی کے رنگ میں رنگا ہو۔ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ امتیں بگاڑ کے بعد اسی بیماری کا شکار ہوتی رہی ہیں کہ زبان سے رسالت کا اقرار کیا جاتا، نبی سے نسبت و تعلق پر فخر ہوتا، ان سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے، لیکن اطاعت علماء و مشائخ اور صاحبان اقتدار ہی کی ہوتی، یعنی ایمان و عمل کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی تعلیمات سے قطعاً لا تعلقی ہوتی۔ اہل کتاب اسی بیماری میں مبتلا تھے، اور آج اس کلمہ کو امت کو بھی یہی مرض لاحق ہے، نہ صرف زبان سے رسالت کا اقرار ہے
بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے بلند و بانگ دعوے بھی خوب کیے جاتے ہیں اور اس کے ترانے بھی خوب گائے جاتے ہیں جو تمام حدود سے تجاوز کیے ہوئے ہوتے ہیں، جن میں بسا اوقات اتنا غلو ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات و صفات اور تصرفات میں شرک کے کلمات تک موجود ہوتے ہیں۔ دوسری طرف عقائد و اعمال کے معاملے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے احکامات کی صریح خلاف ورزی کو ہی دین سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قبروں کو پکا کرنا، ان پر قبے اور مزارات بنانا، یہود و نصارہ اور ہنود کی طرح نبی کی پیدائش کا دن منانا، سوئم، چہلم، برسی وغیرہ کا اہتمام، قرآن خوانی اور احصال ثواب وغیرہ کو ذوق و شوق سے کرنا، غیر اللہ کی نظر و نیاز، 11ویں رجب کے کنڈوں وغیرہ کو نہایت عقیدت کے ساتھ پوری پابندی سے سر انجام دینا، باوجود یہ کہ قرآن کے مطابق تو یہ مشرکانہ اعمال ہیں اور غیر اللہ کی نظر و نیاز کے ہر قسم کے کھانے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ بحوالہ سورہ بقرہ آیت نمبر 173، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، سورہ انعام آیت نمبر 145 اور سورہ نحل آیت نمبر 115۔ مختصر یہ کہ ان تمام افعال کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن و حدیث کا صریحاً مذاق اڑایا جاتا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تو یہی تقاضا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بالہانہ محبت ہوتی اور کفر و شرک اور بدعات و خرافات سے شدید نفرت اور بیزاری۔ مقام فکر ہے کہ کیا یہ آیات ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں؟ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حدیث کے انکاری جو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے منکر ہیں، یہ قرآن تو فی الحقیقت ان کو منکر قرآن ثابت کرتا ہے۔ حاشیہ نمبر 119۔ منافقوں کے دعوی ایمان پر ضرب لگاتے ہوئے بتایا گیا کہ اگر انہوں نے ایمان کے منافی رویہ اپنا کر اپنی جانوں پر ظلم کر ہی لیا تھا تو ایمان و اخلاص کا تو یہ تقاضا تھا کہ اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرنے کے بجائے فوراً ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر معافی تلافی کر لیتے، اللہ سے توبہ استغفار کرتے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا، کیونکہ وہ بہت معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس آیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر کے خلاف قرآن و حدیث عقیدے کے لیے تائید حاصل کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے کہ یہ حکم اب بھی پہلے ہی کی طرح نافذ العمل ہے، قطعاً ناروا اور بے دلیل ہے۔ آیات قرآنی بلا شبہ قیامت تک نافذ العمل ہے، لیکن یہ بھی امر واقعہ ہے کہ قرآن میں مذکور بعض واقعات کا تعلق تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ہی ہے۔ دور صحابہ میں تو ایک بھی ایسی مثال نہیں ملتی کہ سخت سے سخت حالات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کبھی خصوصیت سے دعا کرنے یا کرانے یا کسی معاملے میں ہدایت حاصل کرنے قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے ہوں، اور اس کے برخلاف جو کچھ تاریخی روایات بیان کی جاتی ہیں وہ سب جھوٹ پر مبنی ہیں۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے باہمی تنازعات میں تمہیں حکم یعنی منصف نہ بنائیں، پھر تمہاری کیے ہوئے فیصلے پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں اور اس یعنی فیصلے کو تسلیم و رضا سے قبول کر لیں۔ حاشیہ نمبر 120۔ گزشتہ آیات اور ان کی تشریحات میں اس بات پر بحث کی گئی کہ اللہ اور رسول پر ایمان اور ان سے محبت کا معیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، جس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اپنے معاملات و مقدمات کے فیصلوں کے لیے رسول کے علاوہ کسی اور طرف قطعاً رجوع نہ کیا جائے۔ اور اب قسم کھا کر انتہائی پرزور انداز میں اس پر حتمی فیصلہ سنایا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے آپس کے تنازعات کے لیے آپ کو اپنا حکم یعنی منصف نہ بنا لیں، اور جب آپ ان کے مقدمات کا فیصلہ کر دیں تو اس کو نہایت ہی خوش دلی کے ساتھ سر جھکا کر قبول کر لیں اور مطمئن ہو جائیں، دل میں ذرا بھی تنگی اور گھٹن نہ محسوس کریں۔ اطاعت رسول کے عملی تقاضا پورا کرنے پر ہی ان کا ایمان قابل اعتبار ہوگا۔ اس آیت کا شان نزول وہ واقعہ ہے جو بخاری میں عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حرہ میں واقع پانی کی نالی سے باغ میں پانی لینے پر زبیر رضی اللہ عنہ کا ایک انصاری سے جھگڑا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبیر رضی اللہ عنہ، تم پانی دے لو،
پھر اسے اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو۔ تو وہ انصاری کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ اس لیے کہ زبیر رضی اللہ عنہ آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے کہا اے زبیر رضی اللہ عنہ، تم پانی دو یہاں تک کہ پانی منڈیروں تک پہنچ جائے، پھر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دو۔ پہلے فیصلہ میں یعنی فریقین کی ضرورت کا لحاظ رکھا گیا تھا۔ زبیر رضی اللہ عنہ کے لیے تنگی کے بغیر انصاری کے لیے پوری گنجائش رکھی گئی تھی، لیکن یہ انصاری نے پسند نہ کیا تو زبیر رضی اللہ عنہ کو ان کا پورا حق ملا۔ زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ آیت اسی مقدمے پر نازل ہوئی۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر، مسلم کتاب الفضائل، باب وجوب اتباع۔ قرآن میں اس آیت کو ایک مستقل قانون کی حیثیت سے بیان کر دیا گیا۔ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم یا فیصلے کو یعنی کسی بھی تنازعی یا معاملے میں بررضا و رغبت قبول نہ کرے یا اس کو ماننے میں ذرا بھی انقباض یا تنگی محسوس کرے تو اس کا دعوی ایمان ناقابل اعتبار سمجھا جائے گا۔ اس کلمہ گو امت کے لیے تو یہ آیت زبردست تعزیانہ ہے۔ یہ مختلف فرقوں میں تقسیم ہو کر اپنے علماء و مشائخ کی اندھی تقلید میں ایسے مبتلا ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ان کی ہر بات کو قرآن و حدیث پر فوقیت دیتے ہیں، بلکہ ان کے اختراع کیے ہوئے مشرکانہ افعال و نظریات یعنی جو اللہ اور رسول کے احکامات کے صریحاً خلاف ہیں کے مقابلہ میں قرآن و حدیث کو سننے میں بھی انتہائی گھٹن محسوس کرتے ہیں۔ ان کے چہروں پر بیزاری کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں اور بعض تو سورہ زمر کی اس آیت کا نمونہ بن جاتے ہیں جن میں بتایا گیا کہ منکرین آخرت کے سامنے جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے قلوب تنگ ہونے لگتے ہیں اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر ہو تو خوش ہو جاتے ہیں۔ بحوالہ سورہ زمر آیت نمبر 45۔ دوسری طرف منکرین حدیث ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سرے سے قائل ہی نہیں بلکہ بڑی بے خوفی کے ساتھ اطاعت رسول کو شرک قرار دینے سے بھی نہیں ہچکچاتے۔ ان دونوں گروہوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، وہ دیکھ لیں کہ اس آیت کی روشنی میں یہ اپنے آپ کو مومن و مسلم کہنے میں کہاں تک حق بجانب ہیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کریں یا اپنے گھروں سے نکل جائیں تو ان میں سے تھوڑے ہی لوگوں کے سوا وہ اس یعنی حکم کی تعمیل نہ کرتے، اور اگر وہ اس نصیحت پر جو انہیں کی گئی تھی عمل کر لیتے تو یہ ان کے حق میں یقیناً بہتر ہوتا اور زیادہ ثابت قدمی کا سبب ہوتا۔ حاشیہ نمبر 121۔ اس تسلسل میں فرمایا کہ ان منافقوں کے ایمان و اسلام کا یہ حال ہے کہ اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے معمولی سے معمولی آزمائش، مالی نقصان یا نفسیاتی دھچکا برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ دوست احباب اور رشتہ داروں سے تعلقات میں ذرا سا بگاڑ بھی انہیں گوارا نہیں، تو پھر بھلا بڑی آزمائش یہ کیسے انگیز کریں گے؟ اگر انہیں حکم دیا جائے کہ کسی بڑے اجتماعی جرم کی پاداش میں یہ اپنے آپ کو قتل کریں یا اللہ کے دین کی خاطر گھروں سے نکل جائیں یا مدینے سے ہجرت کر جائیں تو یہ سب کے سب سوائے قلیل تعداد کے تعمیل حکم سے گریزہ رہیں گے۔ دراصل ان کے دلوں میں نہ یوم حساب کی فکر ہے، نہ اللہ کے عذاب کا خوف اور نہ جنت کی نعمتوں کی تڑپ، اس لیے یہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ حاشیہ نمبر 122۔ اب ترغیبی انداز میں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر یہ صحیح رویہ اختیار کر لیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اطاعت گزاری کی روش اپنا لیتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، ان کے ایمان میں پاکیزگی اور ثابت قدمی کا سبب بنتا، اور اس سے مومنوں کے دلوں میں بھی ان کے لیے اعتماد و احترام پیدا ہوتا، اور اس طرح انہیں معاشرے میں عزت و وقار کا مقام حاصل ہوتا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، رضا و رغبت کے ساتھ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ایمان میں زیادتی اور بالغی کا سبب بنتی ہیں، جبکہ مسلسل سمع و طاعت سے گریز ایمان میں انحطاط اور دین سے دوری کا سبب بنتا ہے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا اجر عطا کرتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اور ان کو صراط مستقیم کی ہدایت کر دیتے۔ حاشیہ نمبر 123۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آزمائش میں ثابت قدم رہنے پر اللہ تعالیٰ انہیں اجر کثیر عطا فرماتا، راہ راست پر چلنے کی مزید توفیق اور حوصلہ عطا فرماتا،
جس سے منزل مقصود تک پہنچنا ان کے لیے آسان ہو جاتا اور یہ ان کے لیے دنیا میں باوقار زندگی اور اخروی فلاح کا سبب بن جاتا اور یہ بلا شبہ بڑی کامیابی ہوتی، لیکن ان بدبختوں نے تو اسے حقیر متاع دنیا کی خاطر ٹھکرا دیا۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اور جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو ایسے ہی لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ نہایت عمدہ ساتھی ہیں۔ حاشیہ نمبر 124۔ بلا شبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اصل دین ہے۔ کیسے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس تقاضے کو پورا کر کے دکھائیں۔ ان کے لیے اس بہت بڑے انعام کا وعدہ ہے جو ہر مومن کی آرزوؤں کا مرکز و محور ہے، اور جس کے لیے وہ ہر روز کتنی ہی بار اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ بحوالہ سورہ فاتحہ آیت نمبر 5 اور 6۔ اس راستے پر چلتے ہوئے موت سے ہم کنار ہونے والوں کو ہی وہ منزل مقصود ملے گی اور ان انعام پانے والوں کی رفاقت کی سعادت حاصل ہوگی۔ اس راستے پر چلتے ہوئے اس منزل کو پانے کے طریقہ کار کی ان آیات میں وضاحت کر دی گئی ہے۔ ان انعام پانے والوں میں اعلیٰ ترین مقام تو انبیاء علیہ السلام کا ہے، پھر صدیقین، شہداء اور صالحین کا۔ صدیقین جمع ہے صدیق کی، جو بہت ہی سچا اور راست باز ہو، سب سے پہلے حق کی تصدیق کرنے والا اور اس کا ساتھ دینے والا اور سینہ سپر ہو کر باطل کا مقابلہ کرنے والا ہو، اور جو اللہ کی راہ میں ہر وقت جان و مال قربان کر دینے کے لیے تیار رہے۔ ان تمام صفات کے حامل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہی یہ لقب ملا۔ شہداء جمع ہے شہید کی، جو حق کی خاطر شہادت دیتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دینے میں دریغ نہ کرے۔ صالحین جمع ہے صالح کی، جو نیک اعمال میں مداومت کریں۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی ذہن نشین کر لی جائے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے بالآخر اسی کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، یعنی جو شخص جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ بحوالہ بخاری کتاب الادب باب علامت حب للہ عز وجل۔ اسی باب کی اگلی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جن سے وہ ملا نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ کہے، جو شخص جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور روایت میں اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ کہے۔ بحوالہ بخاری کتاب الاحکام باب القضاء والفتیہ فی الطریق۔ یہ روایت ان لوگوں کو بھی دعوت فکر دیتی ہے جو مسلک پرستی میں اپنے قدیم و جدید احبار و رہبان کی محبت میں ایسے سرشار ہیں کہ ان کو اپنے دلوں میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقام دیا ہوا ہے، یا وہ لوگ جو مختلف فلسفیانہ نظریات یعنی کمیونزم، سوشلزم وغیرہ کے حامل و مبلغ ہیں، اور ان کے دلوں میں ان مفکرین کی ایسی محبت و عقیدت ہے کہ ان کے اقوال زنی کو آیات و احادیث پر فقیہ دینے میں بھی کوئی بات نہیں محسوس کرتے۔ پھر ایک گروہ وہ بھی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بغض کو ہی اپنے مسلک کی بنیاد بنائے ہوئے ہے۔ کیا یہ سب اس انجام سے بے خوف ہیں جس کو سورہ بقرہ آیت نمبر 165 تا 167 میں بیان کیا گیا ہے؟ ایمان والے تو بہرحال اللہ اور رسول کی اطاعت ہی کو دین کی اساس سمجھتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سچی محبت کرتے ہیں، اور آخرت میں انہی کی رفاقت کے متمنی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی رفاقت عطا فرمائے، آمین۔ ذلك الفضل من اللہ وكفى بالله عليما۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہے اور اللہ کافی ہے علم والا۔ حاشیہ نمبر 125۔ یہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والوں کو آخرت میں اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی رفاقت کی خوشخبری سنائی گئی ہے تو یہ محض اللہ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے، صرف ان کے اعمال کے سبب سے نہیں، اور وہ علیم حکیم خوب جانتا ہے کہ کون اس انعام کا اہل ہے جس کو نوازا جائے۔ اللہم اجعلنا منہم۔